اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا سے لوگ بلیو کرتے ہیں ڈریمز کا، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی ریزن اللہ نے خوابوں میں دکھائی، دو ریزنز دکھائیں۔ تو پہلی تو یہ کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو آج نہ میں یہاں پہ ہوتا اور نہ آپ لوگ یہاں پہ ہوتے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر علی ہے۔ میں انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں۔ تقریباً پچھلے 1 سال سے میں محمد قاسم عبدالکریم کے جو ویڈیوز ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کے ایم ہے، اس کو میں باقاعدہ سے نیٹ پہ دیکھتا ہوں اور ان کو فالو کرتا ہوں۔ میرا رخ اس جانب ایسے ہوا کہ میں اینڈ آف دا ٹائم کے ریگارڈنگ بہت سارے ویڈیوز وغیرہ دیکھتا تھا، اور اسی دوران مجھے اویس نصیر صاحب کی ایک ویڈیو ملی جس میں امت کی عمر 1500 سال کا کچھ ایسا ذکر تھا۔ تو وہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا کہ میں پہلی بار سنا تھا کسی کے منہ سے کہ امت کی عمر اتنی ہے، حالانکہ کسی بھی عالم نے ابھی تک یہ بات بتائی نہیں تھی، اور اویس نصیر صاحب نے حدیث کے ریفرنس کے ساتھ یہ چیز مجھے بتائے تھے اس میں۔ تو اس کی وجہ سے میں اس سائڈ مائل ہوا اور پھر ریسرچ کرنے لگا۔ تقریباً 1 سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں محمد قاسم کے ڈریم پر، اور پلس اویس نصیر صاحب کے جو ویڈیوز ہیں، اور وجاہت بھائی کے جو وجاہت بھائی، ثاقب بھائی ہیں، اور کیا نام ہے، عرفان بھائی ہیں، یہ لوگ کی جتنے بھی ویڈیوز ہیں میں فالو کرتا ہوں، اور جو ریفرنسز یہ دیتے ہیں اس کی اسٹڈی کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے اینٹی ہے، جو علماء ہے جو نیٹ پر آ کے فضول کی جو باتیں کرتے ہیں، جو بنا ریفرنس کے، بنا حدیث کے، بنا سر پیر کی بات کر کے کسی بھی طرح ایک طریقہ کا مطلب ایک وسوسہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، ان کو بھی سنتا ہوں میں۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ محمد قاسم تو حق پہ ہے 110%۔ میں یہ یہ تو یقین رکھتا تھا، حالانکہ آپ لوگ جتنی بار بھی آپ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، آپ لوگ بولتے ہیں اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے کیا نام ہے، مانگو، آپ کو کچھ نہ کچھ ہدایت ملیں گی۔ تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ پچھلے منتھ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا میدان ہے، بہت بڑا سا میدان ہے، اس میں لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے، اور ایک اوپر سے مطلب آسمان کی طرف سے ایک روشنی آ رہی ہے، اور وہ روشنی آتی ہے اور مشکل سے 8 سے 10 لوگوں کے اوپر گرتی ہے، اور جیسی وہ روشنی گرتی ہے تو ترنت میرا دل جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ محمد قاسم جو ہے امام مہدی ہے، اور میرے دل میں اتنی خوشی، اتنی خوشی، اتنی خوشی ہو جاتی ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں بہت زمانے کے بعد اتنا خوش ہوا ہوں جتنا وہ نیند میں اس ٹائم پہ ہوا تھا میں۔ تو اس سے مجھے انداز ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو جیسے اگر میں سوچوں کہ انڈیا سے جتنے بھی لوگوں کو ابھی تک یقین آیا ہے، تو شاید ان لوگوں پر وہ روشنی گری ہے، باقی لوگوں پہ نہیں گری، ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ اور ہو سکتا ہے اللہ کچھ نہ کچھ بڑا کام لینا چاہ رہا ہو، یا کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیونکہ یہ جو ڈریم جو ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا ہے، یہ ڈریم کی کیا کیفیت تھی میرے اوپر۔ میں یہ بس سمجھ لو کہ آتے ساتھ میں جگہ سے ہل گیا اپنے، اور میں میرے ایک دوست ہیں ان کو یہ بات شیئر کیا، تو ان کو بھی یقین آیا اس بات پہ،
اور وہ بھی بریف کرنے لگے کہ نہیں، محمد قاسم کی جو ڈریمز ہیں اور جو ان کے احکامات ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور صحیح جا رہے ہیں. حالانکہ علماء جو ہے اس کے خلاف ہے، مگر میں نے بھی کہیں بیان وغیرہ سنا ہوں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوں گا تو ایک تو بہت کم، مطلب امت میں اتنے سارے لوگ ہیں، مشکل بمشکل 12,000 لوگ جو ہے ان کو فالو کریں گے شروعات میں، باقی سب ان کے اینٹی رہیں گے. اور علماء جس طریقے سے اپنا مطلب نظریہ رکھ رہے ہیں اس کے حساب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہونے والی ہے کہ مشکل سے 12,000 لوگ ہی ان کو اسٹارٹنگ میں فالو کریں گے، باقی سب ان کے اینٹی رہیں گے جب تک کا کوئی بڑی علامت ظاہر نہ ہو جائے. بس یہ ڈریم تھا مجھے آپ لوگ سے شیئر کرنی تھی. السلام علیکم. اور میں نے اللہ سے کہا کہ بے شک میں اے رحمان، بے شک میں گنہگار ہوں اور بے شک تو ہی پاک ہے، اور بے شک میں ہی گنہگار ہوں، اور اگر تو نے میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ نہ فرمائی اور مجھے ان اندھیروں سے باہر نہ نکالا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود گاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ میں نے دعا اللہ سے کی. تو اس کے بعد اللہ نے مجھے خوابوں میں سکھانا شروع کر دیا.